کرتے ہیں لیکن آج کہتے ہیں نبی کا عاشق ہوں، نبی سے پیار کرنے والا ہوں، لیکن نبی کے نام پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسا ایمان ہے ہمارا، کیسا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ ارے جو نبی کا عاشق ہے وہ کہتا ہے فدا کا امی بابی، اے میرے آقا ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہماری جان بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ تو صحابی کو جو فضیلت حاصل ہے، صحابی کو جو مقام ملا ہے، آپ کہیں گے صحابہ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ہاں صحابہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ہماری طرح بے نمازی نہیں تھے، صحابہ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، ہماری طرح ہم قرآن نہیں پڑھتے لیکن صحابہ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ روزہ بھی رکھتے تھے، صحابہ حج و زکات بھی ادا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے فرمان کو مانا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ تو صحابہ کرام کو یہ فضیلت ایسے ملی ہے۔ اب آپ کہیں گے نماز کی وجہ سے مل گئی، روزے کی وجہ سے مل گئی، حج و زکات کی وجہ سے مل گئی، نہیں میرے دوستو، میرے صحابہ کو جو فضیلت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے دیدار کی وجہ سے ملی ہے، وہ مصطفیٰ کی زیارت کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ صحابہ ہر وقت نبی کے پاک کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے اور مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار بھی کیا کرتے تھے۔ نماز تو غوث اعظم بھی پڑھا کرتے تھے، عبادت اور ریاضت غوث اعظم بھی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی تو غوث اعظم اولیاء کرام غوث قطب افضال بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو جو صحابہ کو فضیلت حاصل ہے وہ نبی کے عاشق تھے اور نبی کا دیدار کیا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے، آج مسلمان کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن میرے دوستو وہ عشق ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے دلوں کے اندر عشق رسول کا دیا جلائیں، عشق رسول کی شمع اپنے دل کے اندر روشن کرے اور ایسی شمع روشن کرے، ایسی شمع روشن کرے جس طرح حضرت بلال نے کی تھی، جس طرح حضرت اویس نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام نبی پاک کا حکم بھی مانتے تھے اور اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی رسول اللہ کا خیال نہیں کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، رسول اللہ کا چہرہ دکھانا ہے۔ لیکن میرے دوستو کیوں آج لوگوں کو میلاد سے کیوں چڑ لگتی ہے؟ اگر سنی میلاد منائیں، سنی نبی کا گیت گائیں، سنی نبی کی تعریف اور توصیف کریں، کہتے یہ میلاد شرک ہے، یہ میلاد بدعت ہے، یہ زمانے صحابہ میں نہیں ہوتی تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں یا کوئی اور نہیں ہو رہا ہے بلکہ نبی کے پاک کی زندگی بیان کی جا رہی ہے، نبی کے پاک کی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے، میرے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، میرے نبی کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ تمہیں پیٹ میں کیوں درد ہوتی ہے؟ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نبی کا ذکر تو صحابہ منبر رسول پر چڑھ کر کیا کرتے تھے، نبی کا ذکر تو صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر ہم نبی کے پاک کا ذکر کریں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کا ذکر مٹ جائے، نبی کا نام مٹ جائے۔ میرے نبی کا نام مٹنے والا نہیں ہے، میرے نبی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، میرے نبی کا نام تو اللہ نے بلند کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیارے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محب ہوتے ہیں، نبی کے جو عاشق ہوتے ہیں، ان کی زندگی دیکھو، ہر چیز سے زیادہ میرے نبی کے پاس سے محبت کیا کرتے تھے۔ جنگ احد ہے، میدان احد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں نے بچہ پالا تو کوئی ڈاکو کیوں ہے، کوئی چور کیوں ہے، کوئی شرابی کیوں ہے، کوئی بے نمازی کیوں ہے؟ ہمارے گھروں میں بے نمازی پڑھ رہے ہیں، ہم نے گھروں کے اندر چور اور ڈاکو تیار کیے، لیکن میدان احد ہے، جنگ احد کے اندر اللہ اکبر کسی نے افواہ عام کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ کے اندر پہنچی تو مدینہ منورہ کی ساری عورتیں، سارے لوگ گھروں سے باہر نکل گئے، سارے لوگ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ایک بوڑھی مائی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی محبت ہو تو ایسی، نبی کا پیار ہو تو ایسا، نبی کا عشق ہو تو ایسا۔ اللہ اکبر۔ اس بوڑھی مائی سے کسی نے کہا تیرا گھر والا بھی میدان جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی بھی میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھی مائی کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ
व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरा बेटा शहीद हो गया, कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरा बाप शहीद हो गया तो होने दो, मेरा बेटा शहीद हो गया हो तो होने दो, मेरा भाई शहीद हो गया तो होने दो, मगर मुझे ये बताओ कि मेरे रसूलुल्लाह का क्या हाल है, मेरे रसूलुल्लाह का क्या हाल है। ये होते हैं नबी के आशिक, ये होते हैं नबी से प्यार करने वाले, ये होते हैं नबी से मोहब्बत करने वाले। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे दिल के अंदर वो नबी की मोहब्बत क्यों नहीं है, वो नबी का प्यार क्यों नहीं है, वो नबी की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर कब दाखिल होगी। हमें नबी के मिलाद के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ ये मदरसा है, ये मदरसा बच्चियों का मदरसा है, यहाँ पर मौलाना असलम साहब ने माशाअल्लाह ये इदारा कायम किया है। नीचे भास के अंदर मौलाना शफी साहब ने माशाअल्लाह, देखो ये बच्चे बैठे हैं, कितना दीन का काम चल रहा है माशाअल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निजाम दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। तो यहाँ भी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी बताई जाती है, सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी बताई जाती है, सैयदा आमिना की जिंदगी बताई जाती है, हजरत राबिया बसरिया की जिंदगी बताई जाती है, उन अल्लाह वालों की और उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी यहाँ बताई जाती है। तो इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। इस इदारे के अंदर अगर हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, हमारी बहनें पढ़ेंगी, तो उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की सीरत मिलेगी। मेरे नबी के पाक की बेटी की इबादत का ये आलम था। हमारी माँ बहन घरों के अंदर हम जानते हैं, कोई नमाज पढ़ने के लिए हमारी बहन तैयार नहीं, हमारी माँ रब की बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, क्यों नहीं पढ़ती? इसलिए नहीं पढ़ती कि नमाज आती ही नहीं। उन्हें नमाज आती नहीं तो पढ़ेंगी कहां से? तो इसलिए ये मदरसा कायम है कि अपनी बच्चियों को मदरसे के अंदर दाखिल करो, ताकि तुम्हारी बच्ची नमाज पढ़ना आ जाए, तुम्हारी बच्चियों के अंदर तमीज आ जाएगी, तुम्हारी बच्चियां ये सीख जाएंगी कि नबी के पाक की बेटी कैसे रहा करती थी, नबी के पाक की बेटी की जिंदगी कैसी थी, मेरे नबी के पाक की बेटी की सीरत कैसी थी, मेरे नबी के पाक की बेटी इबादत कैसे किया करती थी। तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने बारहा देखा कि मेरी अपनी जान रात को मुसल्ले पर बैठती और सिजदा करती, यहाँ तक कि फजर की अजान हो जाती और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत के अंदर लगी रहती, इबादत के अंदर लगी रहती। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे पास वो अमल क्यों नहीं है? हमें नबी के पाक की हमारे दिलों के अंदर क्यों नहीं है? नबी के पाक का वो प्यार हमारे दिलों के अंदर क्यों नहीं है? मेरे दोस्तों, सोचने की बात है। हम